پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو اعتراض تم نے شیعوں پہ اٹھایا ہے، تم پہلے یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے خلیفہ امام کا تعین کیا، نہ خلیفہ امام تعین کا طریقہ کار بتا دیا، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت تدوین فرمایا، نہ سنت تدوین فرمایا. خاموش. تو آج میں نے اگر میری تقریر دیکھ لیتے میں نے بہت سارے نصوص آپ کے علماء کے دکھائے ہیں. خلافت پہ بات کروں گا، میں خلافت پہ بات کروں گا اس پہ. تو مرد ہوتے تو شروع سے کر لیتے نا، آپ نے قرآن کی بات. مرد نہیں، میں ابھی بھی مرد ہوں نا. ہوتے کیا مطلب، ہوتے کیا مطلب. اچھی بات ہے عزیزو. بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا، ان کا کیا رول تھا، انہوں نے قرآن ضائع ہونے دیا ہے. ان کا سوال یہ ہے. تو یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، رسول صلی اللہ آپ کے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کیوں وصیت نہیں کیا کہ تم قرآن جمع، یا خود اپنی حیات میں کیوں جمع نہیں کرتے، کیوں انہوں نے اپنی سنت کی تدوین نہیں فرمائی ہے، کیوں نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سوالات کو آپ لکھ دو، پھر آپ مجھے جواب دے دینا. تو مجھے جواب دے دینا میرے بھائی صاحب. میں جو سوال آپ سے کرتا ہوں نا، جیسے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ لکھ دیں اس کا جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ آپ کے نہیں ہے، رسول آپ کا نہیں ہے، آپ پوچھیں نا کیوں نہیں جمع کیا. او بھائی تم سنو پلیز، آپ سب جواب آ جائے گا. اچھا میرا یہ سوال آپ پلیز نوٹ کریں، میرے سوال کا جواب دے دو. تم نے جو اعتراض اہل بیت علیہ السلام پہ کیا ہے، تم اس وہی سوال ہم دہراتے ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ اگر تم کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی تو وہ آیات دکھاؤ ہمیں جو عائشہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن بکری کا گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن کی حفاظت نہیں کی، اور کیوں حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو، حکم بھی نہیں دیا نا، کوئی ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر بعد میں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا، تم اس سوال کا جواب دے دو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے اہل بیت علیہ السلام پہ جو انگشت اٹھایا ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق میرے عزیز میرے بھائی اللہ کی الوہیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یہاں پہ اس پہ نقطہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا. ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا کیا رول ہے؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القمی ہے. ہم سب باتیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، کتابیں دکھا کر کہتے ہیں، بغیر دلیل کا ہم ادعا نہیں کرتے. اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے بھائی، کتابیں دکھانے ان کو ترجمہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک شخص جو ایسے ادعا کرتا ہے بیٹھ کے کہ وہ فلانے نے ایسا کیوں، فلانے اس کو جواب تو دینا نہیں ہے، اس نے صرف سوال اٹھانے ہیں، وہ اس میں ٹائم اور ہر لمحے آپ کی بات کو کاٹ لیتا ہے، تو اس سے موضوع بدل جاتا ہے، اور ایک سوال کا جواب ابھی کامل نہیں ہوا ہے اور اس کو جواب دینے ہم جا رہے ہیں، تو اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے سب کا. یہ کتاب تفسیر قمی تفسیر علی ابن ابراہیم ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جزء ثانی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ صفحہ نمبر 451 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن یہاں پہ پڑھا ہے، سب قرآن حریر میں قراتیس وغیرہ میں لکھا ہے، وہاں پہ پڑھا ہے، ان کو تم جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جس طرح کہ تورات کو یہود نے ضائع کیا ہے. بس اس قرآن کو امیر المؤمنین علیہ السلام جمع فرمایا ہے اور اس پہ اپنے گھر میں بیٹھے ان کو جمع کیا ہے، اور ان کی جمع قرآن کی کہانی ہے. انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے اس کو ایک دو بھی نہیں، الف بے بھی نہیں آتا، 2+2 = 2 4 ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، وہ آتا ہے کیلکولس پہ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی المکتب الاسلامی جزء الخامس، یہاں پر بیعت ابی بکر صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 9765 میں اکرمہ کہتے ہیں ابو بکر کی جب بیعت ہوئی ہے تخلف علی فی بیتہ علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کے لیے نہیں آئے، پیچھے گھر میں رہے. عمر آئے، عمر نے کہا کہ آپ نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی. انہوں نے فرمایا انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں نے قسم کھایا ہے کہ اس وقت تک میں صرف نماز کے لیے ردا پہنوں جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں. انہوں نے قرآن جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں ردا بھی پہنا. آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ ہماری کتاب نہیں، آپ کی کتابوں میں سے الجزء السادس چھاپ دار التاج. یہاں پہ اول من جمع القرآن حدیث صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 30230 کہ لما استخلف ابو بكر قعد علي عليه السلام في بيته فقيل لابي بكر فارسل اليه اكرهت خلافتي قال لا لم اكره خلافتك ولكن كان القران يزاد في فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله جعلت علي ان لا ارتدي الا الى الصلاه حتى اجمعه للناس فقال ابو بكر نعم ما رايت ابو بکر نے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتا، میری خلافت سے تجھے کراہت ہے. انہوں نے کہا نہیں، کراہت سے خلافت سے کراہت نہیں ہے، لیکن میں نے قسم کھایا کہ میں گھر سے نہ نکلوں اس وقت تک جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں. تو ابو بکر نے کہا آپ نے اچھا قسم کھایا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث جو ہے بشرط بخاری مسلم دونوں صحیح ہیں. یہ کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید جزء الثانی صفحہ نمبر 500 صحیح حدیث کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. اب اس قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ جو عثمان نے جمع کیا ہے یا آپ کو جواب دینا چاہیے. اگر وہ جمع کر چکا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام جمع، ابو بکر کو کیوں اس قرآن کو قبول نہیں
نہیں کیا ابو بکر کو دوبارہ زید بن ثابت کو کہتا ہے قرآن جمع کرو، پھر اس قرآن کو بکری کہا جاتی ہے، پھر جو ہے عثمان بن عفان سارے قرآنوں کو جلا لیتا ہے. یہ تمہید ہے ابن عبد البر کی. لما ابن سیرین فرماتے ہیں لما بویع ابی بکر ابطأ علی علیہ السلام عن بیعته، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی علی علیہ السلام نے ان سے بیعت نہیں کیا. ابو بکر نے کہا کہ کیوں آپ بیعت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ما کرہت امارتک ولکنی علیت ان لا ارتدی لردائی الا الى صلاة حتى اجمع المصحف، کہ میں نے قسم کھایا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں میں ردا نہ پہنوں، اسی لیے میں آپ کی بیعت کے لیے نہیں آیا تھا. ابن سیرین کہتے ہیں وبلغنی انه كتبه على تنزيله ولو اصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر پہنچایا، میرے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا تھا، اگر وہ کتاب میرے پاس ہوتا تو اس میں بہت سارا علم مواد ہوتا. اور ابن عبد البر کہتے ہیں مراسیل سب ابن عبد البر کے سب صحیح ہیں. تو میرے عزیز میرے بھائی، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. اب اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ دوسری سوال. ان باتوں کا جواب مختصر الفاظ میں نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص کہ بالکل آپ کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ آتے ہیں نا ادھر مناظرے کے لیے، مناظرہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جو جانتا ہو. آپ کم از کم میرے بھائی اگر آپ قرآن کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، میری دعوت آپ سے یہ دست بستہ، میرے جو تقریرات ہیں میرے مناظرات ہیں وہ چاہے غلط ہیں، وہ آپ پہلے دیکھ لیں پھر آ کے ادھر، کیونکہ اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. پھر آپ آ کر ادھر جاہلانہ سوالات کرتے ہیں. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا. اب بھائی خاموش رہو، 6 منٹ ہو گیا. دوسرا سوال آپ کا رہتا ہے نا، آپ نے کہا کہ ان کا حق ضائع ہو گیا، وہ شیر خدا تھے وہ لڑے کیوں نہیں. اس میں مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں میرے بھائی. آپ کا سوال اس سوال کا ہم نے کتنی بار جواب دیا، لیکن اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ امامت قرآن سے دکھاؤ. اصلا اس دونوں سوالوں میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا، اسی وقت ٹوک دیا کہ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں. آپ موضوع سے نکل رہے ہیں. امامت کا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے بات سے نہیں ہے کہ جو شخص امام ہے وہ اس کو اپنی، اگر لوگ اس کی امامت کو نہ مانے تو اس کے لڑنا بھی ضروری ہے کہ وہ جہاد بھی کرے. تو اس آپ کا جو یہ سوال ہے اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے. آپ اگر ہماری تقریرات کو سنتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ بہت سارے انبیاء تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کے گھر پہ آئے تھے لوگ، ان کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنے کے لیے، وہ نہیں لڑے ان سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی کتابوں میں ان کے زوجہ کو بلایا، بادشاہ سلام بخاری میں موجود ہے. بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، بھیج دے بیوی کو اس کے ساتھ تلوار نہیں اٹھایا کہ اپنی بیوی کا دفاع کرنا ہے. بخاری میں دکھاؤں ایک جگہ نہیں 3 جگہ پہ موجود ہے. ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 8 منٹ. تو ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا. اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے میرے عزیز مہمان، ہمارے سوال کا جواب دیں گے، ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے، ادھر ادھر نہیں ماریں گے. ان کے مذہب میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا نا، میں نے ثابت کیا اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. اب دوسرا سوال ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا. اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن سے بے پرواہی کی ہے. بسم اللہ. سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نہیں جمع کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ نے قرآن جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جمع تھا، وہی جمع شدہ قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے میں بھی جمع کیا. اللہ کے پاس جمع تھا تو سینے میں جمع ہوا، پھر سینے میں جمع ہونے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد آپ کے نزدیک امامت خلافت سب کے مستحق حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جو آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش ناکام کی، جو نہیں ہوئی. چلے میں مان لیتا ہوں حضرت علی اس کے مستحق تھے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ائمہ کو دیا ہوگا نا، ویسے تو نہیں چھوڑا ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک شریعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، وہ نائب جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ نائب کو بتا کے دے کے جاتا ہے. تو آپ کے نزدیک حضرت علی امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ قرآن ضرور بے ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیا ہوگا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس جمع ہے، تو کیا وہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ قرآن تو صحابہ اکرام نے جمع کیا، ابو بکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا، پھر حضرت عثمان نے جمع کیا. آیا میرا پھر آپ کے سوال پہ پھر سوال ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہی ناقص تھا. جب خلافت ابو بکر کر رہے تھے، خلافت عمر کر رہے تھے، تو حضرت علی اس وقت قرآن کیوں نہیں جمع کر رہے تھے؟ وہ یہ تو کر سکتے تھے. بات میری پوری سنیے. پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ اس زمانے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے تو کیا کہا؟ ما کرے تو عمارت، کہ ہم آپ کی عمارت میں اس پہ کوئی قرات نہیں ہے، لیکن میں قرآن جمع کر رہا ہوں. میرا اس پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی جب قرآن جمع کر رہے تھے تو وہ قرآن آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ تو انہی کی تعلیمات مانتے ہیں نا، آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں ہے ان والا؟ پھر سنیے میری بات، میں خود یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ نے کہا جمع کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، سنت کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ زمانے میں اللہ رب العالمین کے نبی جب دنیا میں موجود تھے تو قرآن پورا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب آپ دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں. قرآن تھا اس وقت پورا نا؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بھائی. اللہ کے پاس تورات بھی صحیح ہے، وہ تورات جو محرف ہے وہ صحیح اللہ کے پاس ہے. وہ انجیل جو
محرف ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کہتے ہیں نا اس کا ٹائم میں, آپ میرے ٹائم میں بھی دیکھیں کس طرح یا تو سوال نہ کرو, یا تو سوال نہ کرو, یا سوال کا جواب سوال کا جواب اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جمع کیا, انا علینا جمعہ و قرآن, پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام اللہ نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے دل میں بھی جمع کر دیا. پھر آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا, آپ نے خود حدیث پڑھی کہ علی وہ قرآن پڑھا ہے اس کو جمع کر لو. پھر وہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہی کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا, اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دو نا, آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دے دو. آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے نا, آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے, میں آپ کو اپنی آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا نا, آپ کے عقیدے سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ وہ قرآن پڑھا ہے, اٹھاؤ جمع کرو اس کو. حضرت علی نے جمع کیا, وہ اگر جمع کیا ہے تو وہ قرآن آج کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایران توران کی ساری باتیں ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے, سنیں میری بات پوری, جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ ابو بکر والا قرآن بتاتے ہیں, جب قرآن کی بات آتی ہے تو زید ابن ثابت کی بات کرتے ہیں, جب قرآن کی بات آتی ہے تو عثمان کے قرآن کی بات کرتے ہیں. آپ حضرت علی کے قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضرت علی نے جمع کیا تھا قرآن, وہ آپ کے پاس کیوں نہیں؟ حضرت علی نے کیوں چھپایا اس کو؟ اگر حضرت علی نے خلافت غصب ہونے کی وجہ سے قرآن چھپایا ہے تو کیا خلافت اگر حضرت ابو بکر نے غصب کی یا حضرت عمر نے کی تو پوری امت کو اس اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ پوری امت کے ساتھ یہ ظلم کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے خلافت غصب ہو جائے اور آپ پوری امت کو قرآن سے محروم کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی یہ کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں, قطعاً نہیں, حضرت علی نے ایسا کیا بھی نہیں اور نہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے غلط اعتراض کیا, غلط بات کی. پھر اگلی بات سنیں, اجازت نہیں دے دیں, ابھی آپ نے 5 منٹ کے بڑی باتیں کی ہے, مجھے بھی ابھی اس کا جواب دینے دیجیے. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. امامت پر آپ نے کہا کہ لڑے کیوں نہیں؟ میری بات لڑنے کی میں نے اعتراض کیا ہی نہیں کہ امامت پر وہ لڑے کیوں نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو اپنا خلیفہ امام منتخب کر لیا تھا تو حضرت علی نے اپنی امامت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جان کیوں نہیں دی اپنی امامت کے لیے جو قرآن کریم کا اور آپ کے بقول نص ہے کہ آپ کو امامت دی جا رہی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو, اس کی حفاظت حضرت علی نے کیوں نہیں کی؟ بتایا کیوں نہیں؟ آپ اس عام سی مثال دنیا میں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا کے 2 بادشاہ ہوں یا سیاستدان ہوں جو اس قدر مخالف ہوں تو دوسرا دوسرے کو نہیں مانتا. آج ہمارے پاکستان میں آپ بہت زبردست مثال بن رہی ہے کہ عمران خان نواز شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, شور شرابے کر رہا ہے, ریلیاں کر رہا ہے, جلسے کر رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا, چور ہے, یہ غاصب ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ غاصب ہے, میں نہیں مانوں گا, میں مر جاؤں گا. تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ان کی خلافت غصب ہو گئی تھی, امامت غصب ہو گئی تھی, قرآن میں تحریف ہو رہی تھی, قرآن بدلا جا رہا تھا, ان کا قرآن نہیں مانا جا رہا تھا, ان کا قرآن نہیں مانا جا رہا تھا, وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں جہاد نہیں کیا, تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی یہی حالت ہے. جب اس سے بادشاہت, اس سے جمہوریت غصب ہوئی, اس سے اس کی سیٹ غصب ہوئی تو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ جان. آپ فریز ہو گئے بھائی, آواز اگر مجھے وہ نص سے جو ان کو خلافت ملی ہوئی تھی اس کے لیے جہاد کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں, میں جہاد کی بات نہیں کر رہا. جہاد تو دیکھیں, جہاد جو ہوتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھ گیا جہاد ضروری نہیں ہے, سمجھ گیا, دونوں نقطے آپ نے سمجھ گیا. اب مجھے ٹائم دے دو بھائی پلیز, تھینک یو. پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو, میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ رسول پاک ان کے عقیدے کے مطابق دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے, ان پہ شریعت بھی نازل ہوئی ہے, انہوں نے ان دونوں کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں, نہ سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے اور نہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا, اور نہ وصیت کیا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا, کسی مسئلے کی بنا پر آپ لوگ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے, اور قرآن اس کے بعد ضائع ہو گئی. میں نے عائشہ کی حدیث دکھائی آپ کو, اور ان کے بہت سارے, اگر یہ میری تقاریر سن لیں تو بہت سارے ان کا حدیث ہیں کہ قرآن ناقص ہے. بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی, کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا. یہ بخاری میں صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سو, اور اس کے بعد حروف سبعہ ہیں کہ حروف سبعہ کہاں چلی گئی کہ قرآن کے 80% سے زیادہ ضائع ہو گیا. وہ بخاری مسلم کے متواتر احادیث ہے میرے بھائی, آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. انہوں نے کہا پلیز خاموش, میں آیت کو شامل کرتا لیکن نہیں کر رہا ہوں نا, لیکن نہیں کی نا, کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے. نہیں, لکتبت آیت الرجم لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. پلیز میرے بات نہ کرو, پلیز خاموش, پلیز. لوگ کہیں گے عمر نے زیادتی کی, اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں شامل کرتا, لیکن نہیں کی اس لیے کہ قرآن میں زیادتی نہیں جائز, اس لیے نہیں کی نا. نہیں, لوگ وہ لوگوں سے ڈر ہے, کر دیتے نا, وہ کر دیتے نا, کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ قرآن میں زیادتی. پلیز تم نہیں معلوم, تم اس طرح بچے کا
لگانا باتیں نہ کرو. میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں یاری صاحب آپ کو قرآن میں شامل کر لوں، لیکن میرا دل میں نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے اضافہ. تم آیت الرجم کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. بخاری پلیز اب تم خاموش ہو. آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں لکھ دوں یاری صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کی باتوں کو نہیں کاٹا. میں نے آپ کی باتوں کو، اگر میری باتیں غلط بھی ہیں آپ میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا. آیت الرجم کا آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ بخاری میں اس کا پورا خطبہ ہے آیت الرجم پہ. بخاری میں پورا خطبہ ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آیت الرجم سے غافل نہ ہونا، یہ آیت نازل ہوئے ہے اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. اس کا پورا خطبہ ہے بخاری میں، باب رجم الحبلہ، کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کو رجم کریں یا نہ کریں. اس میں ایک باب ہے، اس کا خطبہ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتا. اور مصاحف ابن ابی داؤد میں ہے کہ وہ قرآن وہ لکھانا بھی چاہتا تھا، لیکن زید بن ثابت نے اس سے شاہد مانگا. اس کے پاس شاہد کوئی نہیں تھا. عمر کے پاس شاہد نہیں تھا کہ قرآن میں لکھا دیتا. تو اس قرآن، اس کے علاوہ بہت ساری بات، اس جیسی دوسری آیت ہے. یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت منسوخ ہے. اس جیسی دوسری آیت ہے نا عمر کے پاس نہیں ہے. عمر کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. تم میری بات نہ کاٹو پلیز، میری بات نہ کاٹو. جب ایک شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پوری آیت قرآن مجید میں اس کے متبادل موجود ہے. پلیز میری بات نہ کاٹو. اگر یہ عمر کے نزدیک منسوخ ہوتا تو نہ کہتا. اگر لوگ کہتے لوگ مجھے یہ اتہام دیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں لکھ دیتا. عائشہ کا یہ قول میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا کہ وہ یہ آیات قرآن مجید کا جزء تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی تفسیر سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ، بخاری رجال کے ساتھ بھلے لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله ما يدريه ما القرآن كله قد ذهبت منه قرآن كثير. کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے. تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کہاں ہے؟ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کا قول، عمر ابن الخطاب کا اپنا خطبہ ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں نا، تو میں آپ کے لیے کیا ثابت کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، پلیز میرے بات نہ کاٹو. حضرت علی کا پورا قرآن لائے نا پلیز. تم میری بات نہ کاٹو دکھائیں. پلیز نہ کاٹو میری بات. اوکے میرے بھائی، یہ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جمع کا کوئی اہتمام نہیں کیا. آپ کہتا ہے ان علینا جمع ہوا قرآن ہے. یہ کتاب بخاری ہے میرے بھائی. یہاں پہ دیکھو بخاری میں قرآن کے مقابلے میں بخاری کچھ چیز نہیں ہے. قرآن کے مقابلے میں بخاری مانتا ہی نہیں ہوں میں. پلیز میری بات نہ کاٹو. دیکھو اگر تم میری بات کاٹتے رہو گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا، تجھے میوٹ کروں گا. نہیں، آپ قرآن کے مقابلے میں بخاری نہیں مانتا ہوں نا. آپ کی تفسیر کے مقابلے میں آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں. بخاری کا ترجمہ بہتر ہے یا وہ قرآن کا ترجمہ بہتر ہے؟ آپ کا ترجمہ بہتر ہے یا بخاری کا؟ دیکھو میرے عزیز، چپ رہو تم. علینا جمعہ و قرآن. بخاری نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن جمع کیا. بھائی اللہ نے قرآن جمع کیا. ان تجمعہ فی صدرک. ان علینا جمعہ، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں. ان نجمعہ فی صدرک. کر دیا جمع نا. او بھائی چپ کرو نا. وہ تم مانتے ہیں یہ صدر میں کس نے جمع کیا؟ یاری صاحب یہ صدر میں اللہ نے کیا نا. تم پلیز چپ کرو. پلیز تم چپ کرو، مجھے بات کرنے دے دو. 10 بستہ گزارش ہے، پلیز مجھے بات کرنے دے دو. دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے تھے. وہ تو قرآن جانتے تھے. قرآن انہی پہ نازل ہوئی. اللہ نے ان کے سینے میں جمع کیا. اس میں شک ہی نہیں ہے. وہ قرآن کا بھی علم ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے. بات یہ امت کے لیے کیوں جمع نہیں کیا بھائی؟ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں تو اسے امت کو تو نہیں ملتا وہ جو ان کے سینے میں ہے. امت کو وہی ملے گا جو انہوں نے چھوڑا ہے امت کے لیے، جو ان کے سینے سے باہر ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا اور نہ کسی کو ڈیوٹی دی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا میرے بھائی کہ اللہ نے کیوں جمع نہیں کیا. آپ کہتے ہیں علینا جمع و قرآن. وہ ہم اس جمع کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی جمع ہے. اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر اس سے امت کو، پلیز چپ کرو. میں نے آپ سے 10 بستہ کتنے دفعہ گزارش کیا. اگر امت کو فائدہ ہوتا تو عمر ابو بکر سے نہ کہتا کہ تم اگر قرآن جمع نہ کرو تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر نہیں کہتے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. عائشہ نہیں کہتی کہ یہ آیات قرآن میں تھی، اس کو بکری کہا گئی ہیں. تو کہنے کا یہ کدھر کا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دلیل دکھائیں کہاں لکھا ہوا بکری کھا گئی ہے. ٹھیک ہے دکھاؤں. ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں. پھر میں زیادہ وقت لوں گا. پھر جب آپ دلیل مانگتے ہیں کتاب دکھاتے ہیں نا، بس یہ دلیل دے نا، یہ دکھائیں بس. اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا. بس دکھا دے بکری نے کھا لی. بس وہ کتاب نکالنے، حوالہ نکالنے میں ٹائم لگتا ہے، کیوں نہیں لگتا؟ یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ تحریم الرضاعت ب5 رضاعات. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا کہ 10 رضاعات معلومات یحرمنا. دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو پتہ نہیں الف بے کا. لیکن میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت ٹائم دیا تھا. میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا. وإلا میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس کو پتہ. دیکھیں آپ اگر قرآن کے متعلق مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے تحقیق کرو بھائی. الف بے آتا نہیں ہے، ادھر آیا کہ بھائی مناظرہ کر رہا قرآن. میں آپ سے
ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि आप अपना भाई असली चुप करो, कुरान ले आए। भाई चुप करो, हमारा कुरान तो भाई पूरा चुप नहीं है करो, आपका। चुप क्यों करो? चुप करो, चुप तुमने क्यों दलील करो? मांगा यार ना। साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप करो, आपके पास ताकि जवाब नहीं, आप दूसरे पे सवाल उठाते हैं। आपका जब जवाब तुम्हें नहीं है। कहाँ है हज़रत कुरान अली के का कुरान? मुतालिक पता ही नहीं है कहाँ तो है क्यों हज़रत अली इधर का मुनाज़रा कुरान? करने के लिए? हज़रत अली का कुरान कहाँ है? उसका- आपको क्यों जाहिल रखा उन्होंने? हज़रत अली ने आपको क्यों जाहिल सवाल रखा पूछा, कुरान से? सवाल पूछा है मेरे सर आंखों किधर है पर, कुरान बारी आपका? बारी बारी पर जवाब देंगे ना। अभी आप बताओ सुने ना। मेरा सवाल ये था कि हज़रत अली का कुरान कहाँ है? हमारा कुरान तो आपके नजदीक हो गया, वो नकली हो गया, अगर वो मैंने जेली हो गया। असली कुरान दिखाओ अपना। 10 बस्ता गुजारिश है। छोड़ो, अपना असली कुरान दिखाओ, अपना असली आप और कुरान। 10 अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझ पे लानत है। तो मुझे ये एक तो हवाला देना। मैंने खोला, उसका जवाब दो, देने इधर दो। उधर जा रहे हैं, मैं खिलाफत पे आपसे बात करनी है, आप इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। दे कहाँ है हज़रत अली का कुरान? आप लोग क्यों जाहिल हो अभी तक कुरान से? तुम अगर मेरी बात ना काटो तो मैं उसका जवाब दे दूंगा भाई। अगर तुम बाद में कह देना इसका जवाब गलत था तो खामोश रहो प्लीज। कहाँ है कुरान? दे दें बस। टेक अ डीप ब्रेथ, To the टेक अ point डीप बात ब्रेथ, करें। टेक अ डीप ब्रेथ। आप अपना टाइम बस टाइम गुजारते हैं। वो जैसे एक मौलवी होता है ना, जिसके पास टाइम नहीं होता तो वो बस मेंबर पे बैठ के यारवियां मारता रहता है। आप ऐसे टाइम गुजार रहे हैं अपना। तुम अभी मैं उसी की तरफ जा रहा था, आपने कहा कि इसका जवाब दे दो पहले वो बकरी वाली कुरान दिखाएं, हज़रत अली का कुरान दिखा दें, बकरी वाला दिखाऊंगा, बकरी वाला दिखाऊंगा, फिर वो दिखाऊंगा, ठीक है ना? सही है, फिर अपना कुरान दिखा दे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। तो कान फीमा उनज़िला मिनल कुरान 10 रदआत मालूमात युहर्रिमना थुम्मा नुसिखना ब5 मालूमात फतवफ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुन्ना फीमा युक़रा मिनल कुरान। ठीक है ना? एक शख्स को पता ही नहीं है तहरीफ कुरान के मुतालिक, कुछ भी पता नहीं है, इधर आया बात करने के लिए। तबर्रा ना करें, दलील दे। उसको ताज्जुब हो रहा है हमारी बातों से, ताज्जुब और इसलिए कह रहे हैं तबर्राबाजी ना करें। भाई चुप करो प्लीज, प्लीज मेरा जवाब गलत नहीं है ना। दलील दे। मेरे ऊपर तबर्रा करने से आपको सवाब नहीं होगा, दलील दे बस। देखो मेरे भाई, अगर मेरा जवाब गलत भी है ना, मुझे जरूरी नहीं है कि एक शख्स मुझे बात काट रहा है तो मैं उसके साथ बात करूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुंतजर हैं और वो सब मुझ पे गुस्सा है कि मैंने आपको क्यों टाइम ज्यादा दो। आप मेरी बात ना काटें प्लीज, टाइम कम जाया होगा अगर आप मेरी बात ना काटें। अच्छा, अब मेरा शिकवा आपसे ये है कि इन मसाइल का आपको पता नहीं है, इधर बात करना है। अच्छा, आयशा ने ये कहा तो इसकी दलील कहाँ है कि बकरी कहा गई इसको? सुनन इब्न माजा, दारुल फिक्र, छपिए 2003 में, बाबु रिज़ाइल कबीर, हदीस नंबर 1944। यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, आयशा का ये है, कासिम जो है अब आयशा का भांजा, ये उसका बेटा है, वो अपने वालिद से और वो आयशा से रिवायत करता है। लक़द नज़लत आयतुर रजम, आय रजम नाजिल हुआ, व रज़ाअतुल कबीर अशन, और आय रिज़ाई कबीर भी नाजिल हुआ। व लक़द कान फी सहीफ़तिन तहत सरीरी, मैंने उसको कुरान में था और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था। हालत ये है सहाबा की, कुरान को बिस्तर के नीचे उस पे सोते हैं लोग। फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशगलना बिमौतिही दखल दाजिन फअकला, और ये कहते हैं कि आए रजम ये आया है ही नहीं है। वो आयशा खुद कहती है कि ये कुरान में मौजूद था, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, हम उनके वफात में मशगूल हो गए थे, तो बकरी आके बकरी ने कहा गई है, कुरान को बकरी कहा गई है, तो आयात ज़ाया हो गई है। ये किताब सही है, सुनन इब्न माजा है, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक, जिल्द नंबर 2। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए, इसी हदीस को कहते हैं हदीस हसन है, सनद भी उसके हुज्जत है, क्योंकि हदीस हसन हदीस सही के अक़साम में से होती है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह ताला, सवाल यह है कि ये कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान की क्यों हिफाजत नहीं की, हम आपसे पूछते हैं कि अल्लाह ने क्यों हिफाजत नहीं किया? इस सवाल का जवाब दे दो ना तुम। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बेइहतिमाम गुजरे, क्यों उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया? कुरान कहीं पर्ची में पढ़ा है, कहीं पत्थर पे लिखा है, कभी हड्डी पे लिखा है, कभी लकड़ पे लिखा है, उन्होंने एहतिमाम नहीं किया है। आप जो सवाल अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा ना, मैंने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उल्टा हमसे सवाल किया कि अलैहिस्सलाम के कुरान कहाँ गई है, कहाँ कुरान गई है। हम अगर उसका सवाल का जवाब ना भी देना, मैं कह दूं मुझे इसका नहीं मालूम। अगर ये भी, भाई चुप करो प्लीज, मैं जवाब देने दो, जवाब देने, आप जवाब देने के नबी ने कुरान जमा किया है, प्लीज खामोश। मैं जवाब खत्म हो तो फिर जवाब देना। अगर आपके पास जवाब है तो मुझे वो जवाब समझ नहीं आई, आप दोबारा तिकरार करें, क्योंकि बुखारी में सरी है कि रसूल पाक, मैंने हदीस दिखा दिया, ज़ैद इब्न साबित ने खुद कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और कुरान जमा नहीं था। ज़ैद इब्न साबित की कई हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, वो यमामा में लोग मरे थे, अबू बकर उमर ने मुझे हुक्म दिया कुरान जमा करो, और ये मेरे लिए पहाड़ उठाने से ज्यादा मुश्किल था। उसके नस अल्फाज हैं कि पहाड़ उठाने से ज्यादा मेरे लिए मुश्किल था, और मैंने कुरान जमा करना शुरू किया था। कहीं कागज पे लिखा है, कभी हड्डी पे लिखा है, कभी दरख्त के पत्ते पे लिखा है, और कभी कहीं भी नहीं लिखा, लोगों के या ज़बानी याद है, तो मैंने वहां से जमा किया। और ये शख्स कह रहा है कुरान जमा था, कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमा था, तो वो अगर आपकी मुराद ये है कि उनकी सीने में जमा था, वो सीने में जमा था तो वो वफात पा गए ना, वो अपने साथ जन्नत लेके गए उम्मत के लिए। सिखाया, खामोश जमा क्यों नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? फिर ना कुरान ज़ाया हो गया, बकरी का गई, आयात ज़ाया हो गया, ठीक है ना, तो वो क्यों जमा नहीं किया? सवाल ये है, तो सवाल का जवाब दे देना अपनी बात।
बीमारी पे। उस सवाल के जवाब तेरे पास भी नहीं, तेरे से बड़ों के पास भी नहीं। अब इन्होंने पूछा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का कुरान तेरे बड़ों के पास भी नहीं है कि हजरत अली वाला कुरान किधर है, तेरे बड़ों के पास भी नहीं है वो। अब इनका सवाल यह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुरान कहाँ है, उसका जवाब क्या है? देखो अजीज, मैंने यहाँ पे हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुरान की जॉब दिखाई ना, ये समझते हैं कि ये शियों का अकीदा है, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया, इनको समझ ही नहीं आई। क्या नाम है आपका मेरे भाई? इसमें शरीफ क्या है आपका? उमर हैदरी। उमर उमरी साहब, आपको समझ गलत, आप तनकीस और तनकीर के साथ नाम ले रहे हैं। उमर से प्यार नहीं, उमरी कह दिया आपको। फिर वो बंदे ने आपको क्या बोला था, याद है? अल्हम्दुलिल्लाह उमरी लोग खामोश, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, जैसे आप फंसे हुए हैं अभी ना, आप ऐसे, मैं चाहता हूँ इस तरह लोग देखें, आप और जरा डगमगाएं, लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? तुम जो मर्जी कह दो, मैंने आपको उमरी कहा है, मैंने आपको उमरी कहा है। अगर आप इसको गाली समझते हैं तो फनैन नहीं है, वो नून वाला नाम, नून वाला, तो आप चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं। जो आपका अकीदा है सही मुस्लिम में हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के मुतालिक वो जहन्नम में, ये किसी मुसलमान का अकीदा हो सकता है? इन्नल्लाह अस्तफा आदम व आले इब्राहिम व आले नूह व आले इमरान अला आलमीन। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, आले इब्राहिम, आले नूह को और आले इमरान को, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने को, उन सब को आलमीन पे फजीलत दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी व अस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। खामोश, आपका जो अकीदा अल्लाह भूल जाता है, अल्लाह भूल जाता है। खामोश, इन्नल्लाह तहरकी व अस्तफाकी व तहरकी अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ताला ने तुझे इस्तिफा किया है और तुझे मुतहर बनाया निसाए आलमीन पर। वो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है और तुम्हारा अकीदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के मुतालिक यह है कि वो जहन्नम में। व इन्नमल मुश्रिकून नजस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजस बना दिया तुम लोगों ने, तो उनको तमाम अनबिया से इंतर बना दिया और तुमको शर्म नहीं। और तुम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा के मुतालिक कहना चाहते हो उनके पास कोई दलील भी नहीं है, सिर्फ उनका नाम लेते हैं कि शिया मसला हज़रत नरजिस सलामुल्लाह अलैहा को मानते हैं। जी हाँ मानते हैं, वो हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के वालिदा हैं, लेकिन वो उनका ईमान, उनका दीन, उनका सब कुछ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या है उसमें? तुम तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के मुतालिक क्या कहते हो? अब आते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुरान के मुतालिक। ये कुरान के मुतालिक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुरान के मुतालिक वो कहाँ? तो ये मेरे भाई, ये उमरी साहब, ये उमरी को गाली समझते हो भाई। अगर तुम्हारे नजदीक गाली है तो मजहब चेंज करो अपना, तो मजहब अपना चेंज करो, शिया बन जाओ। अगर गाली नहीं है तो तुम बुरा ना मानो, हम आपको उमरी कहते हैं। उमर साहब, पहली दफा आपने कुछ और नाम बताया था, पिछली दफा जब आए थे ना आप, उमर नाम नहीं बताया था, आपने कुछ और नाम बताया था मुझे जो याद पड़ता।